بسم اللہ الرحمن الرحیم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گرامی قدر بزرگانان قوم و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس رب الودود نے ہم سب کو اس جگہ پر اکٹھا فرمایا ہے. اس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. واللہ جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے ہمکنار و سرفراز فرمایا ہے، صحت، توانائی، طاقت و قوت اور اس کے تمام لوازمات، یعنی جس سے ہم زندگی جیتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاش کے ذرائع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں. تنِ تنہا اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور یہ سانسیں بخشی اور آج تک دین، ایمان، ہدایت پر زندہ اور تابندہ رکھا ہے. اپنے فضل سے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک کے بالکل ہمیں قریب کر دیا ہے، بالکل قریب کر دیا ہے. اور یہ صرف مہربانی مولا ہی سے ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے. ابھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو آمد کے جو چند ایام باقی ہیں، ہم میں سے کون اس مبارک مہینے کو پائے گا، کون نہیں پائے گا. ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام گنہگاروں کو یہ مقدس مہینہ عنایت فرما اور ہمیں توبہ، استغفار اور کما حق و عبادات کی توفیق ارزانی فرما. ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی کا ہمیں موقع دے
ہمیں توفیق دے اور تو اپنی مہربانی سے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہر حال میں ہم اس اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق ارض و سما، مدبر جہاں کی تحمید و تقدیس بیان کرتے ہیں، جو ہر طرح کی کمیوں خامیوں سے بالکل پاک و صاف ہے، بالکل پاک و صاف ہے۔ جس طریقے سے تنے تنہا اس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی طریقے سے وہ تنے تنہا بلا شرکت غیر وہ عبادت کا حقیقی مستحق ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اس کی حمد بیان کیجئے، اسی کا شکر بجا لائیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد ما خلق۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مجلس بابرکت میں جس موضوع کے اوپر چند باتیں رکھنے کا حکم ملا ہے، اور رمضان المبارک کے یہ مقدس مہینے ہم کیسے گزاریں، اس ضمن میں چند باتیں ہم سننے، سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم پہلے مجھ جیسے گنہگار کو شریعت مطہرہ کی صداقت اور اس کے حقائق کو کما حق ہو پوری امانت و دیانت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اسی طرح سے سننے کی توفیق عطا فرما، اور کما حق ہو عمل کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہم میں سے ہر کس و ناکس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نوازشوں کا مہینہ ہے۔ بارہا ہم خطبات و تقاریر میں، جمعہ کے خطبات میں سنتے رہتے ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے، اور پورا مہینہ ابھی آپ سنیں گے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی یہ مجلس نئی مجلس ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں محفل تذکیر، یاد دہانی کے۔ ہم انسان ہیں، ایک چیز سنتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس مجلس سے جیسے ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارا دل تھوڑا یہاں سے مختلف ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے جو کچھ ہم سنتے ہیں۔ جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب اس دنیا سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، جو دنیا آلودگیوں سے بھری ہوئی ہے، جس دنیا میں آلودگیاں ہیں، جس دنیا میں طرح طرح کے معصیات کا بالکل عفان ہے، اس دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائے بیٹے۔ وعلیکم السلام، اللہ سلامت رکھے، اللہ صحت و عافیت سے نوازے، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ دیکھنے میں یہ مجلس بہت چھوٹی ہے، اور جب ہم بیٹھے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بس ایک وقت گزارنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وقت ہی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں جو وقت گزرے گا وہ زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوگا انشاءاللہ۔ بس اپنی نیتوں کو پاک و صاف کر لیں، اللہ نے چاہا تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ محفل تذکیر ہے، یاد دہانی کی محفل ہے کہ ہم بھولتے ہیں، پھر سبق پڑھتے ہیں۔ چونکہ سبق جب ہم نہیں پڑھتے ہیں مسلسل کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک، تو ہمارے دلوں پہ ایک ہلکا جو ہے باریک پردہ جیسا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ذاریات میں حکم بھی صادر فرمایا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے میرے حبیب، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، لوگوں کو بتلاتے رہیے۔ آپ کا یہ بتلانا، آپ کا نصیحت کرنا، آپ کی یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اسی لیے مسلسل آپ نصیحت کریں، آپ لوگوں کو بتلائیں۔ یہ محفل اسی لیے رچائی جاتی ہے اور اسی لیے منعقد کی جاتی ہے، اور ہم سب اسی لیے بیٹھتے ہیں تاکہ جو ہم بھول چکے ہیں یا ہمارے
دل کی کیفیت جو کچھ بدل چکی ہے اس کیفیت کو پھر سے نیا کریں اور اس کو پالش کریں، اس کو تیز کریں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور ہم یہ مجلس منعقد کرتے ہیں. تذکیر ہے، تزکیہ ہے، تطہیر ہے، جس سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بڑی بہترین روایت ہے. ایک بار ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے. ہمارا دل کا حال بالکل بدلا ہوا ہوتا ہے، بالکل اللہ 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 دل کے اندر ہوتا ہے. مگر جب آپ سے دور چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، تو ہمارے دل کی دنیا الگ ہو جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا کہ اے حنظلہ، اگر تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے دل کا حال، تمہارے دل کی حالت وہی ہو جو میرے پاس ہوتی ہے، تمہارے دل کی حالت وہی ہو جو میرے پاس ہوتی ہے، باہر بھی ویسا ہی ہو، تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کریں گے. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ والوں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں ہو سکتی ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن سے آج بھی فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو آج بھی فرشتے سلام کرتے ہیں، آج بھی فرشتے سلام کرتے ہیں. لہذا کوشش یہ کریں ہمارے دل کی حالت کم سے کم متغیر ہو، کم سے کم بدلے. اب جب ہم یہاں سنتے ہیں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، لیکن یہ انسانی فطرت ہے. جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی جو ہے کیفیت بدلنے لگتی ہے. کوشش یہ کریں کہ تازگی اور تابندگی ہمارے دلوں کے اندر رہے تاکہ ہم سے بھی فرشتے مصافحہ کریں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے دلوں کو مزید صیقل کرنے کے لیے، مزید تیز اور صاف کرنے کے لیے یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے. تشریف رکھے، بارک اللہ فیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ہی واضح کر دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے پہلے بھی لوگوں پر ہم نے ایسا کیا تھا، یہ کوئی نئی ذمہ داری ہم تمہیں نہیں سونپ رہے. ہاں البتہ یہ جو وظیفہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل ہو جائے گا، تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھ جائے گا، اللہ کی عظمت و جلالت بیٹھ جائے گی. اپنے آپ کو تم برائیوں سے دور کر لو گے. تقوی نام ہی ہے معصیت و منکرات سے بچنے کا. تقوی نام ہی ہے ان کاموں سے بچنے کا جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے. تو روزے کا جو بنیادی سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، اس کا دل ڈرنے لگے، اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف بیٹھ جائے. یہی اس کا مقصد ہے. اب اس مقصد کو پانے کے لیے ہمیں ذرا پاپڑ بیلنا پڑے گا. ایسے ہی ہم روز مرہ میں جیسے زندگی گزارتے ہیں ویسے کرتے رہیں گے تو ایک طرف سے کماتے جائیں گے، دوسری طرف سے لٹاتے چلے جائیں گے. ایک طرف سے کماتے چلے جائیں گے، دوسری طرف سے لٹاتے چلے جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال حسنہ جو ہم پوری محنت و مشقت کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ ہماری کی ہوئی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں. سب سے پہلے رمضان المبارک کے لیے کمر کس لے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کرنی ہے، اور اس مہینے کے فیوز و برکات اپنے دامن میں سمیٹ لینے ہیں، اپنی بخشش کرا لینی ہے. اس لیے کہ حدیث
جبریل امین والی حدیث ہے نا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں اور 3 بار آمین کہتے تو صحابہ پوچھتے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کس لیے آمین کہے، ذرا وضاحت فرمائیے۔ تو آپ نے کہا 3 لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا لے تو جہنم کی گہری کھائی میں گر جائے۔ جبریل نے کہا آمین کہو، میں نے آمین کہہ دیا۔ جبریل نے کہا آمین کہو، میں نے آمین کہہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی صحت و توانائی کے باوجود بھی رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو نہیں کر پانا الگ چیز ہے اور نہیں کرنا الگ چیز ہے۔ نہیں کر پانا اس میں رخصت کا پہلو ہے اور نہیں کرنا اس میں چوری سینہ زوری کا پہلو ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکتا ہے، جب تک توانائی قوت ہے، ہم ان روزوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ کو وہ حدیث پاک بھی معلوم ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا ایک روزہ ضائع کر دینا، توڑ دینا، برباد کر دینا، چھوڑ دینا جان بوجھ کر کے، آدمی پوری زندگی روزہ رکھے گا اس ایک روزے کے برابر نہیں کر سکتا ہے۔ اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری زندگی روزہ رکھے، آپ تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نایاب اور انمول تحفہ ہمیں دیا ہے، کتنی عظیم عبادت کی ہمیں توفیق دے دی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے صحت دی ہے، توانائی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے باوجود بھی ان روزوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی آمین اور جبریل امین کی بد دعا کا وہ مصداق و مستحق ہے۔ جبریل امین کی بد دعا کا وہ مستحق ہے کہ وہ بندہ اب ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے سب سے پہلے کمر کس لے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام، اور اللہ تعالیٰ سے روزوں کے اہتمام کی باقاعدہ اب ابھی سے توفیق مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ اب بارہا سنتے ہیں کہ اسلاف باقاعدہ 6 مہینے روزوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے ہم تو یوں ہی بھول جاتے ہیں، ہم تو یوں ہی بھول جاتے ہیں۔ پھر تو ہماری نمازوں کی بھی کیفیات بدل جاتی ہے، ہمارے نمازوں کے اوقات تو بدلتے ہی ہیں، نمازیں بھی ہم سے چھوٹ جاتی ہیں رمضان کے بعد۔ تو یہ بہت بڑی حرمہ نصیبی، بہت بڑی محرومی، بہت بڑی بد نصیبی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ ایک بندہ رمضان کے بعد جو ہے نماز ہی چھوڑ دے، بہت بڑی محرومی ہے۔ تو پھر نمازی ہم چھوڑ دینے تو دعا کب کریں گے؟ اسلاف جو ہمارے تھے، جو گزر گئے ہیں، ان کی نیکیاں، ان کا تقوی، ان کی خشیت، زہد و ورع، جو معیار تھا اس کا، وہ معیار کو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود وہ لوگ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ 6 مہینہ اب گزر گیا، 6 مہینے رمضان پانے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرما اور ہم اس میں توانائی اور قوت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کر لیں، عبادات کا اہتمام کر لیں، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے۔ عبادت کے یوں تو سارے مہینے ہیں، لیکن یہ مہینہ کچھ خاص ہے، اور کتنا خاص ہے ہم میں سے ہر کس و ناقص کو اس بات کا علم ہے، ہم میں سے ہر کس و ناقص کو اس بات کا علم ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ مولا کریم تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما اور صحت و توانائی کے ساتھ نصیب فرما کہ ہم تیری رضا کے خاطر روزوں کا اہتمام کر لیں۔ باقی رہی بات رمضان المبارک کیسے گزاریں، تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبا کے سحری کھائیں، سوئیں اور 12-1 بجے اٹھیں، عصر تک مسواک وسواک کریں، پھر عصر کے بعد افطاری وغیرہ لا کر کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، بس بات ختم، اتنی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی چل رہا ہے، زیادہ یہی چل رہا ہے۔
رات بھر جاگتے رہتے ماشاءاللہ لوگ جاگتے رہتے تو خوش نصیب ہے نا. رات بھر جاگتے رہتے ہیں. اللہ والو رات بھر جاگو مگر کس لیے جاگو ہے؟ رات بھر جاگو مگر کس لیے جاگو. مسند احمد کی مستدرک حاکم کی وجہ روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ. کہتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں بارگاہ رب العزت میں اپنے صاحبین کے لیے شفاعت کریں گے. شفاعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. شفاعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی تو پھر جنت میں بھی آدمی نہیں جائے گا. نبی کی شفاعت، فرشتوں کی شفاعت، صالحین کی شفاعت، وہاں روزے کی بھی شفاعت، وہاں قرآن کی بھی شفاعت. وہ بھی سفارش کریں گے اے اللہ تو اس کو بچا لے، اے اللہ تو اس کو بچا لے، جنت لے چل. کہا ہے کیوں، کس لیے؟ روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اے اللہ، اے پروردگار، اے میرے رب، یہ بندہ ہے، اس کو میں نے کھانے پینے سے، شہوت سے، لذت سے روک دیا تھا، یہ دن بھر بیچارہ بھوکا رہا. اے اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بیچارہ بھوکا رہا، تو فشفعنی فی، وہ شفاعت کریں گے. روزہ شفاعت کرے گا اللہ تو اس سے معاف کرتا ہے. ادھر سے قرآن بولے گا، ادھر سے قرآن شفاعت کے لیے آ جائے گا. قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے. کہاں یہ شفاعت کرے گا؟ ارے وہاں یہ شفاعت کرے گا وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم لائی جائے گی میدان محشر میں، پل صراط پہ. لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے اولو العزم انبیاء بھی یا ربی سلم کہیں گے کہ اللہ آج مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. اس میدان محشر میں آپ کی یہ عبادت سفارش کرے گی، آپ کا قرآن سفارش کرے گا، آپ کا روزہ سفارش کرے گا. تو یہ معمولی بات ہے. جہاں انبیاء گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب ہمارا بیڑا کہیں غرق نہ ہو جائے، لہٰذا صرف زبان سے یہی بات نکلے گی ربی سلم، اللہ مجھے بچا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، آج مجھے بچا لے. تمام نبیوں کی حالت خراب ہوگی وہ کیفیت دیکھ کر کے، اس لیے کہ جہنم کی جو سرکشی ہوگی، جہنم کی جو کیفیت ہوگی نا، وہ کیفیت دیکھ کر کے انبیاء اکرام بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے. بہرحال میں ادھر جانا نہیں چاہتا. کیا کیفیت ہے جہنم کی؟ وہ کیفیت سنیں گے دماغ جو ہے درم برم ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. کم از کم روزانہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیا کریں اور 3 مرتبہ جنت مانگ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے جنت بھی سفارش کرے گی، جہنم بھی سفارش کرے گی. یہ مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، یہ کھیل نہیں، مسلم شریف کی حدیث. بعض روایتوں کے اندر ہے 7 مرتبہ صبح کو، 7 مرتبہ شام کو. مسلم شریف میں 3 مرتبہ جو کہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم قیامت کے دن خود کہے گی کہ اللہ تو اس سے مجھ سے بچا لے. 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کر لے گا، جنت کہے گی پروردگار تو اسے جنت میں داخل کر دے. تو جہنم جو لائی جائے گی اس کی کیفیت دیکھ کر کے انبیاء پریشان ہو گئے. تو وہاں آپ کا روزہ اگر سفارش کر رہا ہے تو روزہ بھی ذرا کیٹیگری کا روزہ ہونا چاہیے نا. روزہ ہو کہیں یہ کل چل کر کے ہمارے لیے بوجھ نہ بن جائے. کیسے بوجھ بنتا ہے ابھی ہم آگے ذکر کریں گے. تو روزہ کہے گا اے اللہ میں نے کھانے پینے سے، شہوت سے، ان کی جو ہے لذتوں سے اس بیچارے کو روک دیا تھا، لہذا تو انہیں چھوڑ دے، آج انہیں چھوڑ دے پروردگار. ادھر قرآن کہے گا پروردگار یہ بیچارے نے نیند قربان کی ہے. منعتہ النوم باللیل، اے اللہ رات کو یہ جاگا، رات کو
اس نے شب بیداری کی، جاگا رات کو اللہ، قرآن کی تلاوت کی. قرآن کی تلاوت کے لیے جاگیے، قرآن کی تلاوت کے لیے جاگیے. قرآن کی تلاوت کے لیے آپ جاگتے تو یہ قرآن کل آپ کے لیے دلیل کیا پیش کرے گی؟ دلیل دیکھیے آپ، قرآن دلیل یہ پیش کرے گا کہ پروردگار عالم اس نے نیند قربان کر دی مجھے پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے، لہذا اس کا حق ہے کہ تو اسے جہنم سے نجات دے اور اسے جنت میں داخل کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں فیشفعان، یہ دونوں بیچارے سفارش کریں گے، دونوں کی سفارش قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ، دونوں کی سفارش قبول کر لے گا. اور دونوں کو پھر جب سفارش دو بڑے 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 ہیں بھائی، قرآن بھی اپنی حیثیت میں باکمال ہے، اور روزے کی فضیلت تو ابھی ہم خوب سنیں گے. تو روزہ بھی اپنی جگہ پر وہ کمال رکھتا ہے کہ جو دوسری عبادتوں میں عام طور پر وہ کمال نہیں دکھتا ہے. کیسے ہو؟ حدیث قدسی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ بنی آدم کے، انسان کے تمام اعمال کو ہم بڑھا دیتے ہیں، تمام اعمال کو بڑھا دیتے ہیں. کہاں تک بڑھا دیتے ہیں؟ 1 سے لے کر کے 10، 10 سے لے کر کے 700، اور اگر اس کے اندر اور زیادہ جو ہے اسلوب اور زیادہ اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے حضور قلب کے ساتھ، تو وہ ہزاروں میں نیکیاں چلی جاتی ہے. ایک کو ہزاروں میں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ایک نیکی کو ہزاروں میں بنا دیتا ہے. تو آپ تصور کیجئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا الصوم وانا اجزی بہ، کہ سوائے روزے کے کہ جس کا بدلہ میں خود دوں گا. ساری عبادتوں کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دیتا ہے. ساری عبادتوں کا بدلہ تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر اسپیشل طریقے سے، خاص طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، حالانکہ روزہ بھی، نماز بھی، قربانی بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے، اور اس کا جزا، اس کی نیکی، اس کا ثواب، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعزاز بندے کو عطا کرے گا، جو جزا عطا کرے گا، جو بدلہ عطا کرے گا، جو ثواب عطا کرے گا، وہ ثواب ہماری تصورات سے کئی زیادہ بڑا ہے، کئی زیادہ بڑا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً عبادات کی جزا، عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. نماز پڑھو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، قربانی کرو گے یہ ملے گا، صدقہ کرو گے یہ ملے گا. یہاں روزے کے بارے میں کہا میں دوں گا، میں، اس کا مطلب ہے کہ بہت اسپیشل دینے والا. بندہ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں میں یقین نہیں کرے گا کہ یہ کیا ہے. بھروسے محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا کرے گا. تو اس سے ہم روزے کی اہمیت جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی فضیلت رکھی اور کتنا ثواب رکھا ہے. روزے کی فضیلت پر عام طور پر میں بہت ساری حدیثیں نہیں سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں جو انسان کو بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. سے میں آگے ہے والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. 10 بجے تک چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
کہتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہتے ہیں کہ قسم کھانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ قسم کب کھاتے ہیں. قسم اللہ یا اس کا رسول جب قسم کھاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، یا کوئی بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہے، کوئی بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بدبو، روزے دار کے منہ کی بدبو. عام حالات میں ایک انسان کے منہ کی بدبو کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. اب جانتے ہیں اگر بھائی بہن ہے نا، بھائی بہن ہے، اگر بھائی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو بہن جھڑک دے گی، جا رہے تیرے منہ سے باس آ رہا ہے ہٹ. بہن کے منہ سے بدبو آ رہی بھائی جھڑک دے گا. میاں کے منہ سے آ رہی ہے بدبو بیوی جھڑک سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بدبو پسند نہیں ہے انسان کو، کسی بھی طرح کی بدبو پسند نہیں ہے، مگر منہ کی بدبو ایسی ہے کہ قریب ترین رشتہ دار بھی اسے سخت ترین ناپسند کرتا ہے، سخت ترین ناپسند کرتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ وہ مالک و مختار، ہماری پاکی صفائی، ہمارا تقوی، طہارت، تزکیہ، اس کا لیبل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جو ہے شوخینہ ہو سکتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جو ہے نظافت پسند بن سکتے ہیں. ایک لیول ہوگا، ایک لمٹ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. ایک تو یہ حدیث ان اللہ جمیل ویحب الجمال، یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. بتائیے کس انسان کے نزدیک بدبو پاک ہے؟ یہ مطلب پاک ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ بدبو کس کو پسند ہے؟ کسی کو پسند نہیں ہے، کسی کو پسند نہیں ہے. اپنا سگا رشتہ دار اس کو برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تصور کیجئے کہ وہ مالک و مختار، وہ اللہ جس کی ذات سب سے عظیم، سب سے پاکیزہ، سب سے مبارک، سب سے مقدس، وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے روزے دار بندے کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. صرف پسند نہیں کہا، صرف پسند نہیں کہا کہ ساری دنیا کی جو بیش قیمت خوشبو ہے وہ کیا ہے؟ مشک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک ایک روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے. بتاؤ اللہ ایک ایسی چیز کو کیسے پسند کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور بدبو کیوں اللہ کو وہ بدبو پسند ہے، اس پر بھی تو غور کرنا نا. جبکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں، آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یکایک اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگ مسواک نہیں کرتے؟ تم لوگ مسواک نہیں کرتے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت کرتا، مگر کئی روز سے کھانا نہیں کھایا جس کی وجہ سے معدے سے بو آ رہی ہے. اے اللہ والو، جب انسان کھانا دیر تک نہیں کھاتا یا منہ میں کچھ نہیں ڈالتا، نہیں چباتا، تو ایک طرح کی بو، ایک طرح کا باس اس کے منہ سے پیدا ہو جاتا ہے. ایک انسان جب صبح سے لے کر کے شام تک کچھ نہیں کھاتا تو اس کے معدے سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے. وہ بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے روزے کی وجہ سے. روزے کی حالت میں، اب عام حالت میں جو بندہ بدبودار منہ لے کر کے جو برش نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا،
اس کی بدبو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی ذہن نشین کر لے بندہ. اس کی بدبو نہیں، روزے دار کے منہ کی بدبو. تو اب روزے دار کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، یہ بھی آپ جان جائیں کیا مقام ہے، اور روزے کا کیا مقام ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، روزے کا کیا رتبہ ہو سکتا ہے، یہ آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں. بس اسی حدیث پر آپ غور کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ روزہ کتنا اہم ہے. اور اب مزید دلیل میں سمجھتا ہوں درکار ہی نہیں ہے. جہاں تک رہی بچوں کو روزہ رکھوانے کی، تو بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے. بڑے تو بڑے ہیں، بچوں کو بھی رکھوانا چاہیے. صحابیات طیبات رضی اللہ عنہن جمیعہ جو ہے اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی. جب دن بڑا ہوتا تھا، بھوک لگتی تھی، بچہ روتا تھا تو کھلونے دے دے کے بہلاتی تھی. کھلونے دیتے. یہاں جو ہے ہماری سمجھ گئے نا، ہاں ہماری خواتین کیا کہتی، نہیں بھوک سے، ارے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں کوئی نہیں مرے گا بھائی، نہیں مرے گا، میڈیکلی بھی نہیں مرے گا. ہاں تھوڑا اگر بہت زیادہ ہے، برداشت نہیں ہو سکا تو اس کو ذرا چکر آ سکتا ہے، مگر بالکل ختم نہیں ہوگا. یہاں مائیں اس قدر پریشان ہو جاتی، نہیں بیٹا اسکول جاتا ہے، نہیں رکھے گا. بیٹا کتنے سال کا ہے؟ 12 سال کا. بس 12 سال کا، 12 سال کا، نہیں بیٹا نہیں رکھ سکتا. بیٹی 12 سال کی، نہیں رکھ سکتے، اسکول جا رہی ہے. اللہ والو یہ سب نہیں چلے گا، یہ سب نہیں چلے گا. 12 سال ایک بڑی عمر ہے، آپ سب جانتے ہیں. میڈیکلی فزیکلی کئی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. 12 سال کی عمر بڑی عمر ہے. 12 سال میں باقاعدہ طور پر زور زبردستی کر کے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے. بہت سارے بچے 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. جی بہرحال تو ہماری مائیں یہ حرکت نہ کریں، بلکہ سحری کھلا دیں. اگر چھوٹا بھی بچہ ہے 6 سال کا 7 سال کا، کھانا چاہتا ہے، بچے کھانا چاہتے ہیں، زبردستی مائیں سلاتے، نہیں تو نہیں رکھ سکتا. اگر تو کھا رہا ہے تو روزے کی نیت دے، ارے کرنے دو بھائی، بچہ ہے، وہ مکلف نہیں ہے، مگر سحری کھلا دو. جب تک چل رہا ہے چلنے دو اس کو. اس میں پریکٹس ہوتی ہے نا، ایک مشق ہوتی ہے. جب تک وہ برداشت کر سکتا ہے کرنے دو. اب دیکھ رہو کہ ایک دم اب نہیں ہو سکتا ہے تو کھلا دو بھائی. کون سا اس کو جو ہے کفارہ ادا کرنا ہے، کون سا اس کو جو ہے کبیرہ گناہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا. ہاں البتہ بڑے بچوں کو آپ کھلا دیں گے تو ایسا صحیح نہیں ہے. بہرحال تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. روزے کی اہمیت و افادیت اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابیات اپنے بچوں کو کھلونا دے کر کے بہلاتی تھی. اب جب روزہ اس قدر اہم ہے تو اس کی حفاظت و صیانت کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنا چاہیے، کیا اقدامات کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہتا. پہلے 1-2 باتیں یہ رکھ دوں کہ روزے کی حفاظت ہم کیسے کریں اور ان فضائل کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مسلم شریف کی ہے. آپ نے بیان فرمایا، روزوں کا جہاں پر بیان ہے وہیں پر ہے کتاب الصیام کے اندر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. روزہ رکھتے ہیں لوگ اور ریگولر جو جھوٹ پھوس ہے اس سے باز نہیں آتے ہیں، بس زبانی سے باز نہیں آتے ہیں. جو چل رہا تھا دھندا پانی سب چلتے رہتا ہے، گالیاں دینا وہ بھی چلتے رہتا ہے، برا بھلا کہنا وہ بھی چلتے رہتا ہے، بے ایمانی کرنا وہ بھی چلتے رہتا ہے، حرام کام کرنا وہ بھی چلتے رہتا ہے، گناہ بھی چلتے رہتا ہے، روزہ بھی رکھتے رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا خیال ہے، ثواب مل جائے گا؟ ثواب دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں قبول ہوگا، ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں قبول ہوگا، نہیں جا تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ ہے. مگر ہم اتنا کہیں گے جو نبی نے حدیث میں کہی ہے کہ من لم یدع قول الزور، کہ جس آدمی نے جھوٹ نہیں چھوڑا، والعمل به، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کھانا پانی چھوڑ دے.
اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ کھانا پانی چھوڑ دے. یعنی جو روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، چغلی چپاٹی بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حرام خوری بھی کرتا ہے، حرام کاری بھی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا؟ یہ جھوٹے لوگوں کے لیے ضرورت نہیں کہ کھانا پانی چھوڑے. روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام تھوڑی ہے، روزہ صرف کھانا بند کر دینے کا نام نہیں ہے، کہ ان منکرات سے بچنے کا نام ہے. اللہ والو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیں کہ بھئی اب تم نہیں کر سکتے ہو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو، ایک بندہ چاہے جتنا گناہ کر لے. ابھی کل ہی میں نے مسلم شریف میں ایک حدیث پڑھائی، کتاب البر والصلۃ والآداب میں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اللہ قسم کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے بندہ میں اسے معاف کروں گا، اسے معاف نہیں کروں گا. قسم کھانے والے جس پر قسم کھائی گئی ہے میں اسے معاف کر دوں گا، مگر جس نے قسم کھائی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اس لیے کوئی بھی کسی کو یہ نہ کہے کہ بھائی اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی کو یہ نہ کہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، تو جہنمی ہے، تجھ پر لعنت ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہے، غلطی سے بھی نہ کہے. اس لیے کہ جہنم میں ڈالنا اللہ کا کام، معاف کرنا اللہ کا کام، جنت میں ڈالنا اللہ کا کام. ارے بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے حق دے دیا؟ آخر ایک انسان نے کسی کے جرم پر، کسی کے گناہ پر، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی نے کسی کے گناہ پر، بھائی نیک آدمی بھلا انسان ہے، اس بھلے انسان نے دیکھا کہ بھائی یہ جرم کر رہا ہے، قسم کھا دیا کہ بھائی اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم تم ایسا کر رہے ہو. بھائی کون سا غلط کہا ہے آپ بتائیے مجھ کو، کون سا غلط کہا ہے اس نے؟ ظاہری کوئی غلط دکھ رہا ہے اس کے اندر آپ کو کہ بھائی اس نے دیکھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تو کون سا غلط کر دیا ہے؟ ظاہری طور پر کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو آ رہی تو بتائیے، ظاہری طور پر کوئی غلطی نظر آ رہی؟ کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے. اس نے غلط کیا تھا بھائی، اس پر اس نے کہا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ہم روز مرہ میں کتنے لوگوں کو کہتے ہیں اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اے تو جہنم میں جائے گا، تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے. ارے کاہے کے جذبات ہیں یہ، کاہے کے جذبات ہیں؟ اللہ والو، اللہ کا حق اگر کوئی چھنتا ہے، اللہ کا حق، تو اسے اللہ نہیں چھوڑتا ہے. اللہ کا حق کوئی چھنتا ہے، اللہ اسے نہیں چھوڑے گا. معاف کرنا اللہ کا حق ہے. بندہ کہہ رہا قسم کھا کے اللہ معاف نہیں کرے گا، تو ہوتا کس نے حق دیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، وہ چاہے جسے معاف کر دے. ارے اس نے اپنے نبی کو پھٹکار لگا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے. آپ نے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ آپ نے کہا اللہم لعن فلاں فلاں فلاں، کہا کہ اللہ فلاں فلاں کو پکڑ لے. اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم. ارے آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ فلاں فلاں کو بد دعا کریں، فلاں فلاں پر لعنت کریں؟ آپ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا، اور جن 3 لوگوں پر بد دعا کی تھی وہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے. کہ ان تغفر لهم او يعذبهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے بھائی، چاہے تو نہ معاف کرے. اللہ چاہے تو جنت میں داخل کر دے. آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرشتوں کو گواہ بنا کر اسی لیے کہا کہ میں اس گنہگار کو تو معاف کر دوں گا مگر اس کو معاف نہیں کروں گا جو بڑا اب تک پارسا بنتا پھر رہا تھا. اس لیے کہ اس نے وہ کام جو اللہ کا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہا کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے،
یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے ایسا کوئی نہ کہے۔ بہرحال جس نے گناہ کیا ہے اس کو آپ سمجھائیں کہ روزے کی حالت میں، روزہ تو ڈھال ہے، آپ نے بیان فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ یہ زیادہ میں لمبی لمبی حدیثیں نہیں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ یہ تمام اسباق ہم پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے حدیث کا قطع رکھ دے رہا ہوں اور آپ کو مفہوم اور معنی سمجھاتے رہا ہوں۔ الصیام جنۃ، کہ یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ بھئی روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، عام حالات میں ایک عام آدمی روزہ رکھتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں روزے کے حالت میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ رمضان کی یہ برکت ہے کہ چونکہ شیطان تو جکڑ لیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ اب روزے کے حالت میں بڑے بڑے غنڈے، بڑے بڑے موالی، بڑے بڑے بدماش، بدقماش، شرابی، کبابی، جواڑی، زناکار، بدکار، عیار، مکار، سب بہترین لباسوں میں ملبوس ہو کر کے سفید سفید کپڑے، ٹوپی، کرتا پاجامہ، جبہ، پگڑی، امامہ سب باندھ کر کے مسجد کے پہلے صف میں ہوتے ہیں۔ ائمہ حضرات سے سلام و مصافحہ، مصلیان حضرات سے سلام و مصافحہ، دعا اور تبریک اور فلانے اور چلانے، وہ چلتے رہتا ہے۔ لگتا ہے کہ اب کوئی فرشتہ آسمان سے اتر گیا ہے، اب اس کے بعد یہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھیے روزے مرہ میں کتنے ایسے غنڈے موالی سب سیدھے ہو جاتے ہیں، سب سیدھے ہو جاتے ہیں، اور آ کر کے جو ہے ایک دم عام دنوں میں جو متقی ہے ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس متقی سے بڑا یہ متقی بن گیا ہے۔ تو رمضان کی یہ برکت ہے، رمضان کی یہ برکت ہے، اس برکت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور رمضان کی اہمیت و افادیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کیا چیز ہے اور ہمیں کیسے بچنا بچانا ہے۔ یہ ڈھال کیا ہے؟ اب وہ جو غنڈہ موالی آتا ہے، دیکھتے ہیں کہتے نہیں ابھی رمضان میں کچھ بھی نہیں کروں گا، رمضان ہے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ایک سادھارن آدمی، عام آدمی روزہ رکھتا ہے، کچھ گناہ سامنے، گناہ کی بات آتی ہے، گناہ کا کام آتا ہے، تو کیوں رکتا ہے؟ کہتا ہے دن بھر بھوکا ہوں اور اگر یہ گناہ کر لیا تو روزے کا اثر پورا ختم ہو جائے گا، ثواب ختم ہو جائے گا، اس لیے فوراً وہ بچ جاتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے۔ اور یہ مومنانہ شان ہے، یہ مومنانہ شان ہے، ہمیں یہ شان ہمیشہ بحال رکھنی چاہیے۔ ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التوبہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعدۃ تحت جبل، کہ مومن کا یہ حال ہے کہ جب وہ گناہ کا کام دیکھے یا گناہ کو دیکھے تو ایسا وہ محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ اس بندے پر اب پہاڑ گرنے والا ہے، اس بندے پر اب پہاڑ گرنے والا ہے۔ بھئی کسی کو معلوم ہو کہ کسی بلڈنگ میں ہو یا بلڈنگ کے کنارے کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ بھئی وہ بلڈنگ اب گر رہی ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا دل کیا بولے گا کہ یہیں کھڑے رہو، یہیں کھڑے رہو، دیکھیں گے بعد میں جو ہوگا، ہمارے اوپر تھوڑی گرے گی، ہاتھ سے روک لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اندھا دھند راستہ دیکھے بغیر بھاگے گا کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے۔ ایک مومن کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی طرح کا گناہ اس سے صادر ہو جائے تو یخاف کانہ قاعدۃ تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ وہ اس طرح ڈرتا ہے جیسا کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور وہ پہاڑ اس پر گر رہا ہو۔ اور فاسق و فاجر کا حال کیا ہوتا ہے؟ فاسق و فاجر کا حال یہ ہوتا ہے کہ مرہ کذباب، کہ ایک مکھی گزر رہی تھی اڑتے اڑتے اور اس کے ناک میں بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مکھی اڑ گئی۔ آج ہمارے دل کی کیفیت یہی کافروں جیسے ہو گئی ہے۔ ہم رمضان میں بھی جھوٹ فوٹ، چگلی چپاٹی، غیبت اور دیگر حرام کام میں مبتلا ہو جاتے، تو ہمارا روزہ ان محرمات سے ہمیں روک دے، بچا لے تو ہمارا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کھانا پانی چھوڑ دے، تو اس کا قطعی مطلب اب یہ نہیں کہ آج آپ سن لیے لوگوں کو کہہ دے جا تیرا روزہ نہیں، جا میں ہوٹل میں جا کے کھا لے، ہٹ، ایسا نہیں۔ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور نہ ہی کسی کو یہ حق ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرے. گناہ ہو گیا اس کو سمجھا دیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ نہ چھوڑیں بلکہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے روزے کو صاف و شفاف بچا لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے مثال اور بے لاگ اجر و جزا عطا فرمائے گا. یہ اس کا مطلب ہے، یہ اس کا مطلب ہے. دوسری روایت ہے اذا صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فان صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم. یہ آدمی، آپ نے فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو، روزے کے دن میں ہو، روزے کی حالت میں اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کرنے آئے، عام طور پر کوئی گالی گلوچ کرنے آتا ہے تو پلٹوار کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ، خوش بخت لوگ وہ ہوتے ہیں، نیک بخت، جو اگر روزے کی حالت میں ہے بالخصوص تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن عام لوگ جو ہے روزے دار، اسپیشل روزے دار بولے تو رمضان والا روزے دار، اس کو مسجد میں آئے گا تو اتنی بھی بات برداشت کو نہیں ہوگی. کیا ہے بھائی، عبادت کرنے ایک مہینہ تو آیا نا، مہمان آیا تو ایک مہینے کا تو مہمان ہے، کئی کو لفڑا کر رہا ہے بھائی. پرانے مسلم مل کے کوٹ دیا تو گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے ایسا نہیں کہا. آپ نے کہا یہ لوگ جو برداشت نہیں کرتے، آپ نے کہا کہ دیکھو جب روزے کی حالت میں ہو تو تم کہہ دو بھائی میں روزے کی حالت میں سے نہیں کر. روزے کی حالت میں ہنسی مذاق ٹھٹھا گالی گلوچ سب بند. کہو کہ میں روزے کی حالت میں، روزوں کو بچاؤ. ان احادیث میں ایک اور پیغام ہے. وہ جو دن رات موبائل لے کر کے انسٹاگرام کے شارٹس ریلز دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اب تو وہ اسلامک مطلب ثواب والا جو وہ سیریل چلتا ہے نا ثواب والا، ایک ابھی جو وہ ترکی والا، تو بہت سارے لوگ پہلے ثواب سمجھ کر کے دیکھ رہے تھے. ایک بار ایک مسجد میں اپنے گاؤں کی مسجد میں گیا تو کچھ لوگ اعتکاف بیٹھے تھے، نوجوان. وہ پہلے رسالہ نکلا تھا، دیکھے جنگ بدر جنگ احد کا. تو میں دیکھ رہا ہوں بیچارے جو ہے یہ متقی لوگ، موبائل نیا اس وقت نکلا تھا، تو خیمے میں جو ہے وہ رسالہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو ثواب ہے. ارے یہ جو ترکش جو ڈرامہ نکلا، یہ سیریل، اسے بھی نہ جانے کتنے مسلمانوں نے ثواب سمجھ کر دیکھا، بلکہ بعض مولویوں نے تو اپنی تقریروں میں کہا کہ یہ دیکھنا ثواب ہے. اللہ اکبر. ایسے جاہل لوگ ہیں، جبکہ ان جاہلوں کو نہ تاریخ کا علم ہے اور نہ ان سیریز اور سیریلوں کی قباحت و شناعت کا علم ہے جتنی چیزوں پر سیریز بنی ہے. بلکہ ہمارے ایک استاذ، بہت بڑے شیخ الحدیث، شیخ ثناء اللہ سلفی حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدمی جو یہ رسالہ وسالہ نکلا تھا نا، کہا کہ ایک آدمی جو گندی فلمیں دیکھتا ہے، ان گندی فلموں، برہنہ فلموں سے بھی زیادہ گناہ اس میں ہے. تو لڑکوں نے سوال کیا کہ شیخ وہ کیسا؟ کیا کہ وہ ایسا کہ وہ جھوٹ پر بنایا گیا. ایک ایسے آدمی جو پیشاب کر کے کبھی پانی نہیں لیتا ہے، وہ آدمی کوئی عمر بن رہا ہے، کوئی عثمان بن رہا ہے، کوئی علی بن رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تاریخی جو ڈرامے بنے ہیں، حالانکہ تاریخ اس میں جو ہے 25% ہے، 25%. تاریخی ڈراموں میں تواریخ اگر آپ دیکھیں گے تو بمشکل آپ کو 25% ملے گا، آپ کو 25% یا اس سے زیادہ 30% آپ کو ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں. اب اس میں جو ایکٹرز اور ایکٹریس آتے ہیں تو جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے میں ان لوگوں کا چہرہ جو ہے بیٹھ جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے. اب یہ کہیں کتاب میں بھی پڑھ رہا ہے تو فوراً وہی چہرہ.
ابھی جو تھمبنیلز چلتے ہیں نا یوٹیوب فیس بک انسٹا پر، وہ تھمبنیلز جو لگاتے ہیں اس میں آپ دیکھیے جتنے ایکٹرز ہیں ان لوگوں کی تصویریں ان میں جو ہے تاریخ بیانات جو آپ کے ہوں گے تو ان میں جو ان لوگوں کے تھمبنیلز یوٹیوبرز وغیرہ آپ کو لگائیں گے. ذہن میں ایسے آدمی کی شکل و شباہت بیٹھ جاتی ہے، ارے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جن کی کوئی تصویر نہیں، ایک ایسے کھڑمتے آدمی کو تم نے ابو بکر سمجھ لیا، عمر سمجھ لیا، عثمان و علی سمجھ لیا رضی اللہ عنہم جميعا. یہ کتنا بڑا پاپ ہے. اب تم اپنے بچے کو بتاؤ کہ یہ عثمان، یہ علی، یہ عمر رضی اللہ عنہم، تو تمہارے بچے کے ذہن میں بھی وہی بات بیٹھے گی. اس ناحیے سے انہوں نے کہا کہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک آدمی گندی فلمیں دیکھتا اس سے بھی بڑا خطرناک جرم ہے. اور جتنے بھی یہ تاریخی ڈرامے ہیں ان ڈراموں میں تاریخ کو اصل میں یہ ڈرامے بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اس تاریخ، حقیقی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے، حقیقی تواریخ کو اس کے اندر مسخ کر دیا جائے، مطلب توڑ مروڑ دیا جائے، مٹا دیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں، آپ تجزیہ کیجئے، مطلب آپ ریسرچ کیجئے اور جانچیے، آپ کمپیئر کیجئے تاریخ سے اور ان ڈراموں سے، تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ کتنا خطرناک. میں یہاں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہماری بعض بہنیں، ہمارے بھائی جن کو جو ہے پڑھنے میں دلچسپی، تلاوت میں دلچسپی نہیں لگتی ہے، وہ لوگ دعاؤں میں دلچسپی نہیں لگتی ہے، جبکہ احادیث مبارکہ متواتر ثابت ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ سب جاننے بوجھنے کے باوجود بھی جو ہے دعائیں نہیں کرتا ہے، تلاوت نہیں کرتا، تلاوت کے بعد دعا قبول، روزے کی حالت میں دعا قبول، افطار سے پہلے دعا قبول، ہر جگہ دعائیں قبول ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر رہا ہے. اس رمضان کے مہینے میں تمہاری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، خیر و برکات و ثمرات تمہیں دے رہا ہے. اور اگر تم نے فضول میں اپنا وقت ضائع کر دیا تو تم نے روزے کا بھی اجر ضائع کر دیا اور اپنا وہ سنہرا موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں دیا تھا وہ تم نے موقع گوا لیا. یہ جو ہے کامیڈیز دیکھتے رہتے ہیں، تو پہلے خالی جو ہے بمبے والی کامیڈی آتی تھی، اب تو جو ہے گلی گلی کوچوں کوچوں میں کامیڈینس ہیں. وہ کامیڈینس کے جو ہے کامیڈیز دیکھتے رہتے ہیں پورے روزے بھر، یہ سیریز اور کامیڈیز. تو میں کہتا ہوں اللہ والو، یہ کامیڈی بھی دیکھنا حرام ہے، کامیڈی بھی دیکھنا حرام ہے. کوئی کہے کہ یہ حلال ہے، میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں کہ کیسے حلال ہے. کامیڈی میں ہوتا کیا؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھے ہوں گے، آپ بھی دیکھے ہوں گے. وہی ایک بولتا ہے جھوٹو ہنستا ہے، اور یہ بیچارے کرایہ دار، سب کرایہ دار، آپ لوگ نہیں بھائی، آپ لوگ کرایہ دار نہیں، آپ لوگ تو اصل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ کرایہ دار ہنسنے والے کرایہ کے ٹٹو آ کے منہ پھاڑ پھاڑ کے ہنستے رہتا ہے، جھوٹ موٹ ہنستا ہے. اور یہ بیچارہ یہاں لوٹ پوٹ کر رہا ہے دیکھ کے، روزے کی حالت میں اس کو پڑھنا نہیں آ رہا، سبحان اللہ اللہ اکبر ذکر کرنا نہیں آ رہا، یہ موبائل لوٹ پوٹ کر رہا ہے ادھر سے ادھر. ارے بے وقوف کہیں کا، تم کو پتہ ہی نہیں وہ پاگل بنا رہے ہیں تم کو، وہ پاگل بنا رہا، وہ خود نہیں ہنس رہا ہے، اس کی تو بناوٹی ہنسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کی وعید سنائی ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے ویل ہے. اور جھوٹ بول بول کر بے حیائی کی باتیں بول کر، فحشکاری کی باتیں بول. آج کون سا کامیڈی ہے مجھ کو ذرا بتائیے جس میں بے حیائی کی باتیں نہ ہو، عریانیت کی باتیں نہ ہو، غیر اخلاقی باتیں نہ ہو. تمام تر میں کچھ نہ کچھ بے حیائی، کچھ نہ کچھ جو ہے غیر اخلاقی باتیں ہیں، جس سے ہمارا اخلاق متاثر ہوتا ہے، ہماری ذہنیت متاثر ہوتی ہے. اس لیے ان حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ذکر و تلاوت اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھیں اور محرمات و منکرات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. حتی المقدور کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو جھوٹ پھوس اور دیگر حرام کاموں سے بچا کے رکھیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصی طور پر اپنے بندوں کو نوازنے کا وعدہ کیا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا. تو رمضان گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک و صاف کر لے. ظاہری نجاست کیا ہے؟
ظاہری طور پر جو ہمارے جسم کے اندر گندگیاں ہوتی ہے اس کو پاک و صاف کر لیں۔ باطنی نجاست یہ ہے کہ نفاق، کفر اور شرک کی غلاظتیں، بدعت و خرافات کی غلاظتیں رمضان سے پہلے دنیا بھر کے آدمی جو ہے یہ شعبان کے مہینے میں بدعت و خرافات کرتا ہے، اسی طریقے سے شرکی اعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک و صاف کر لیں، رمضان میں صاف ستھرا نتھرا ہو کر کے اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ قیام اللیل، تراویح کو جو معمولی ہم سمجھ لیتے ہیں اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اور قیام اللیل کے تعلق سے ایک اور اہم بات کہہ دوں آخر چلتے چلتے، کہ قیام اللیل ہم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے آدھا ادھورا پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ وتر نہیں پڑھتے، کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو قیام اللیل کی جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کے صحابہ کو پڑھایا تھا، اس وقت آپ نے خطبہ جو ارشاد فرمایا تھا، یعنی حدیث بتلائی تھی، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیل، کہ جو آدمی جو ہے امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ امام کے ساتھ قیام کریں، یعنی تراویح کی نماز پڑھیں۔ امام کے ساتھ آپ پڑھ لیے تو مکمل آپ پڑھ لیجئے۔ اب پھر یہ تراویح پڑھنے کے بعد کچھ لوگ جو وتر نہیں پڑھتے ادھار رکھ لیتے، کائے کے لیے؟ وتر ادھار رکھتے کہ رات میں تہجد پڑھیں گے۔ اللہ والو، جس طریقے سے شب برات کے موقع پر، 15ویں شعبان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر جھانکتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ والے آدمی کو۔ اس میں عبادت الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس معافی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو لینے کے لیے رات بھر جاگنے کی اور دن بھر روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیے، فجر کی نماز پڑھیے، اللہ نے اگر آپ کے دل میں، سینہ میں کینہ نہیں ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ شرک سے پاک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے تراویح پڑھ لی، اب آپ جائیے اور سوئیے۔ ہاں، آپ کو تلاوت کرنی، تلاوت کیجیے جیسا کہ بھی آپ نے سنا۔ الگ سے آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے نماز امام کے سلام پھیرنے تک، یعنی مکمل نماز کرنے تک جس نے قیام کیا، پوری رات قیام کرنے کا، پوری رات تراویح پڑھنے کا، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہی لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، پوری رات۔ تو آپ بیوقوفی ہوں گے بھائی، وتر چھوڑ کر کے ادھار رکھ کے جاؤ، پھر جا کر کے 10 رکعت، 12 رکعت، 11 رکعت، 13 رکعت پڑھو، تو یہ جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ شب بیداری کریں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کے لیے اتنا ہی ہے کہ پوری رات صرف تراویح پڑھنے، 8 رکعت 11 رکعت پڑھنے کے نہیں، 11 رکعت پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو لکھ دے گا۔ یہ ذہن نشین کر لیں۔ آپ قیام اللیل تھوڑا صحیح سے ڈھنگ سے کیجئے، حضور قلب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کثرت سے کریں، اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت و افادیت اس لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کے جو ہے سارے اوقات ہے، اس مہینے میں آپ کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتا ہے اور کہتا ہے نیکی کرنے والے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے رک جا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہمیں پانا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اگر اس کو ہم غنیمت نہیں سمجھیں گے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما دے اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کون زندہ رہے گا کون نہیں۔ پچھلے سال میں نے جو ہے خطبے میں کہا کہ ہم میں سے کون جانتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ جمعہ کے تیسرے دن ایک آدمی، وہی جوان آدمی مر گیا۔ میں نے کہا کہیں مجھے نہ کہہ دے کہ بھائی اس کی بات لگ گئی ہے، میں ڈر گیا، سمجھے نا۔ تو کوئی نہیں جانتا اللہ والو مرنے کے لیے کا۔ ابھی ایک ویڈیو آج دیکھا، ایک مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، اذان لا الہ الا اللہ، اور دھڑام سے پیچھے گر گئے، چلے گئے۔ تو کوئی نہیں جانتا، اس لیے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے اور ہماری نیکیوں کی حفاظت کی بھی توفیق دے، ہر شر و فتنے سے محفوظ فرمائے، توحید پر سنت پر کاربند فرمائے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔